بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام بروح محمد علیہ السلام۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جب کروں میں، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ خدا کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا تو سارا نصاب ہے تو، میں ہر ایک کام سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ پڑھ دے صدا درود جو حضور اتے، اونا تائیں حضوریاں ہندیاں نے، ایسا سونے دا قرب نصیب ہوندا، دور کل مجبوریاں ہندیاں نے، قسم رب دی سائم درود پڑھیاں، آساں ساریاں پوریاں ہندیاں نے۔ کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، وہ ہر لمحہ، وہ ہر وقت آپ کے حسین ذکر پاک میں رہتا ہے۔ یقیناً اس کی زبان پر، درود پاک پر حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا، نعت رسول مقبول رہتی ہے۔ اس کی زبان پر حضور علیہ السلام کے اوصاف کی باتیں رہتی ہیں، کس طرح کہ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ جاؤ تو مدینہ تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے۔ یقیناً جس کے دل میں حضور کی محبت آ جاتی ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت آ جاتی ہے، جو دل میں حضور کی محبت کو اپنا لیتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو بلا دیتا ہے۔ فقط یہی محبت ہے۔ دنیا کے رشتے ناتے دنیا تک محدود ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی محبت ہے کہ قیامت کے دن جب سارے رشتے چھوڑ جائیں گے، اس وقت ہمارے کام آئے گی۔ پیارے دوستو، جب بلال پر ظلم کر رہے تھے تو بلال کیا کہہ رہا تھا؟ چاہے مجھے مار دو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن اس زبان سے کلمہ حق کوئی نہیں بولا سکتا، اس زبان کو کوئی نہیں تالا لگا سکتا۔ بہت ظلم کیے گئے تو شاعر اس کی بڑے اچھے انداز کے ساتھ پنجابی کے الفاظ میں کیا نقشہ کھینچتا ہے کہ نصیحتاں دا اینا زور کیوں ہے، میرے واسطے تلقین کیوں ہے، سونے نبی دے نال میں جے پیار پایا، مینوں آکھ دے ہویا بے دین کیوں ہے، طرح طرح دے سونے نبی دے نال میں جے پیار پایا، مینوں آکھ دے ہویا بے دین کیوں ہے، طرح طرح دے لوگ گناہ کر دے، جرم عشق دا ایڈا سنگین کیوں ہے، او پچھن والیو میرے تو کی پوچھ دیو، پوچھو یار نو ایڈا حسین کیوں ہے۔ سبحان اللہ، اس والضحیٰ والے چہرے پر، اس چہرے پر کہ جس چہرے کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، جب بلال کے دل میں وہ صورت، وہ نقشہ اتر آیا تو وہ ساری دنیا کو بلا کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو اپنے دل میں اجاگر کر لیتا ہے کہ محبوبہ اتے نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہ آوے، اصل منافق تھائیں اسنوں تیو جھوٹے پیار جگاوے، اے دسیا کسے عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ کے فرماوے، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے۔ کہ جن کا دل عشق رسول سے روشن ہو جاتا ہے، جن کے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے، وہ ساری دنیا کو بلا کر، ساری دنیا کے رشتے چھوڑ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کر دیتے ہیں۔ ابھی صحابہ کے احوال دیکھیے کہ صحابہ کس طرح فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ کس طرح محبت کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کس طرح ان لوگوں نے اپنایا ہوا تھا۔ یقیناً زمانے کے پوری انسانیت کے سب سے اچھے اور اعلیٰ ترین وہ لوگ تھے، ان جیسا کوئی نہیں آ سکتا، ان جیسا کوئی نہیں آ سکتا۔ تو آج کا اس پرفتن دور کے اندر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ خدا را ڈریے اور اپنے عقائد کو درست کیجیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح
اپنے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے، کس طرح اپنی ازواج سے محبت کیا کرتے تھے۔ یقیناً اگر ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے تو ہم کیا کسی صحابی کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارا یہ یقین، ہمارا ایمان بھی ایسا گوارا نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً ان صحابہ اکرام کی ہر ادا پر مر مٹنا ہمارے ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو عزا دی اس نے مجھ کو عزا دی۔ پیارے دوستو، آج یہی پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ یقیناً ایسے کاموں سے پرہیز کیجئے کہ صحابہ کی محبت جو ہے بہت بڑی چیز ہے کہ جن کے پاس ہوتی ہے یقیناً دنیا کی سب سے بڑی کنجی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔